بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر دیں گے آپ کو۔ سیلاب کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم کی لندن روانگی منسوخ، دورہ قطر مکمل ہونے پر وطن واپس آ گئے۔ امدادی کارروائیوں کے حوالے سے ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرین کو ان کے گھروں میں دوبارہ آباد کیا جائے گا۔ وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان بڑے ایک چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہا ہے۔ پورے ملک میں بارشی سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں اور پنجاب میں جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے، اس کے لیے ہم مزید اقدامات ہمیں کرنے ہیں، مزید اس کے لیے رقوم ہمیں چاہیے، اور یقیناً جو لاکھوں کروڑوں لوگ جو اس وقت اس سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم جہاں سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، ان کے لیے ہم وسائل تلاش کریں گے اور انشاءاللہ ان کو ہم دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کریں گے۔ 800-900 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس کانفرنس نے ملک کی اندرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے تفصیلات جاری کی گئیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک کی بیرونی سیکیورٹی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ ملک میں سیلاب کی صورتحال اور فارمیشنز کی تیاریوں سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے سیلابی صورتحال کو قومی ایمرجنسی قرار دے دیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ صوبہ سندھ اور بلوچستان میں غیر معمولی تباہی سے نمٹنے کے لیے قومی جذبہ دکھانا ہوگا۔ متاثرین کی مدد کے لیے پوری قوم، خاص طور پر بیرون ملک پاکستانیوں کے احتیاط کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ تیز بارشوں اور شدید سیلابی ریلوں کی وجہ سے ریلیف کے کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جبکہ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شیری رحمان کہتی ہیں کہ ملک میں ایک طرف سیلاب ہے اور دوسری طرف کئی علاقوں میں پانی ہی دستیاب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کی شدت اتنی ہے کہ حکومت نقصان کا تخمینہ لگاتی ہے تو ساتھ ہی صورتحال بدل جاتی ہے۔ ہمارے پاس وسائل کم ہیں اور تباہی زیادہ۔ عالمی برادری کو مدد کرنا ہوگی۔ ٹینٹس آرڈر کر دیے ہیں، سندھ نے کر دیے ہیں، بلوچستان نے کیے ہیں، وفاق نے ٹینٹس آرڈر کیے ہوئے، پی ڈی ایم اے نے۔ تو ٹینٹس اور اس وقت خوراک جو ہے اس کی رہائش اور خوراک کی ظاہر ہے ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اس گیپ کو پر کرنے کے لیے صبح شام رات لگایا ہوا ہے۔ این ڈی ایم اے کا وار روم بالکل کھلا ہوا ہے۔ میں نے ان کو یہاں آنے کی بھی تکلیف نہیں دی کہ وہ اپنا کام ختم کریں اس وقت چاہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ صورتحال ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ نیڈز اسیسمنٹ بنتی ہے، ظاہر ہے حکومت کے لیے بنتی ہے، سب کے لیے بنتی ہے۔ یہ نیڈز اسیسمنٹ کا تخمینہ بنتا ہی ہے تو سچویشن بدل جاتی ہے گراؤنڈ پہ۔ جی ایک اور سیلاب آ گیا۔ ماحولیاتی تبدیلیاں اتنی تیز ہوتی جا رہی ہیں کہ اب موسمی ایکسٹریم، انتہائی موسمی واقعات اب ہو رہے ہیں، ڈیزاسٹر پہ ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں۔ ان کو نہ صرف مینج کرنا، لیکن ان کے حوالے سے ہم کوئی سوئچ نہیں بند کر سکتے۔ ان کے حوالے سے زمین پر جتنے لوگوں کو ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں، جتنے متاثرین تک پہنچ سکتے ہیں، یہ ہمارا اب ہماری اولین میرا سمجھتی ہوں ترجیح ہونی چاہیے۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے فی الفور 5 ارب روپے مختص کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب فلڈ ریلیف فنڈ قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ حکومت، صوبائی وزراء اور اراکین صوبائی اسمبلی نے ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے۔ مخیر حضرات اپنے مشکل وقت میں
घेरे बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। वज़ीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ फंड की पाई मुतासरीन की बहाली पर खर्च करने की हिदायत कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की पूरी मशीनरी मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की मदद में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि जो कुछ इंसानी बस में हुआ, आजमाइश की इस घड़ी में अपने बहन भाइयों के लिए हम कर गुजरेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं, इमरान खान पर दहशत गर्दी का मुकदमा कायम होने के बाद दुनिया कह रही है ये पाकिस्तान को क्या हो गया है। ऐसा बेबुनियाद मुकदमा बनाकर दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने वाली फोर्सेस की भी तौहीन की गई है। जबकि फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि जिद्दोजहद का आखिरी मरहला शुरू हो चुका है। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मुकदमे को खारिज करने का हुक्म देगी। वो गाजी जो इस दहशत गर्दी की जंग को लड़ते रहे हैं, ये उनकी भी तौहीन है, ये पाकिस्तान के कानून की तौहीन है। तमाम दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। सारी दुनिया के अंदर बात की जा रही है कि इस 22 करोड़ के जमहूरी मुल्क को क्या हो गया है, जहां तकरीर करने के ऊपर सबसे बड़े सियासी लीडर के ऊपर पर्चे काट दिए जाएं। इंशाल्लाह इमरान खान जो है, कल हम इसको हाई कोर्ट में क्वेश्चनमेंट के लिए मूव करेंगे और ये FIR मनसूख हो जाएगी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये जो कुछ हो रहा है, आप देखें रात को आपने फजलुर रहमान की तकरीर सुनी, एक डरे सहमे हुए जैसे कोई गीदड़ छुपा होता है ना जब कोई लाइट पड़ती है, इस तरह फजलुर रहमान रात को बैठे हुए थे। और उनका जो इस वक्त ये बात कहना कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इमरान खान के साथ मिल गई है, वेस्टर्न प्रेस भी इनके साथ मिल गई है, पाकिस्तान के इदारे भी इनके साथ मिल गए हैं, वो अपनी शिकस्त का एतराफ़ था। जबकि PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज करके हुकूमत ने हमाकत की है। इस पर सारी दुनिया में रुसवाई हुई है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियों में नालायकी की इंतहा कर दी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए ये एक रेड लाइन है और हुकूमत ने फस्तायत की एक नई मिसाल कायम की है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। ये कहना कि मैं इन अफसरान को कानून के दायरे में लाना चाहता हूँ, ये बगावत कैसे हो सकती है और ये दहशत गर्दी के ज़िम्मे में कैसे आता है, ये सब लोग इस चीज़ को समझते हैं। और आपने देखा कि इंटरनेशनल प्रेस में कहते हैं ना, नादान दोस्त दाना दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये मिसल साबित हो गई कि जितनी इंटरनेशनल प्रेस और कवरेज इमरान खान साहब को मिली, न्यूयॉर्क टाइम्स से ले लें, वाशिंगटन पोस्ट को ले लें, आप इंटरनेशनल चैनल्स को ले लें, मेन सुर्खी थी ये हुकूमत की इस हमाकत पर। 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में बैठी है और रिलीफ एफर्ट कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट नाकाम, हुकूमत का नाकाम जो है वो रिलीफ ऑपरेशन है। और अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिजली के बिलों में इजाफे पर बाज हुकूमती वुज़रा के खिलाफ बोल उठे हैं। आबिद शेर ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल बाहर निकलकर गरीब की हालत देखें, वो झोली उठाकर हमें बद्दुआएं दे रहे हैं। बिलों में इजाफा वापस लें। तलाल चौधरी की जानिब से कहा गया कि IMF से मुआहिदे पर दोबारा मुज़ाकरात किए जाएं। उन्होंने मुतालिबा किया कि NA 108 में इमरान खान के कागजात नामजदगी का दोबारा से जायजा लिया जाए। सुनता हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब को बड़ा अफसोस होता है जब वो आवाम को कहते हैं जी कि बढ़ जाते हैं तो क्या हुआ। मिफ्ता इस्माइल साहब ज़रा दफ्तर से बाहर निकल के गरीब आवाम में जाएं, आपको समझ आए कि लोग रहते किस तरह हैं, लोग बिल किस तरह देते हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ कैसे कर रहे हैं, लोग झोली उठा के बदवाएँ देते हैं, हमें कहते हैं कि जी आपकी कब्र में कीड़े पड़े। क्या ये दिन देखना रह गया था बाकी कि इमरान नियाजी के गंद और गंदगी की वजह से लोग आज हमें बदवाएँ दें? खुदारा ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा नहीं है। आप जो भी इमरान नियाजी ने शरायतनामा दस्तखत किया है IMF के साथ, तो आप उसको रीनिगोशिएट भी कर सकते हैं। मैंने अपने कायदीन से गुजारिश की है, इसको वापस लेना चाहिए। लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि लोग बिल अदा कर सकें। खुदारा नई कौम को मजबूर करे कि खाना जंगी की तरफ धकेल दिया जाए। मैं शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करता हूं कि सैलाब बहुत बड़ा क्राइसिस है, मगर बिजली के बिल भी सैलाब से भी बड़ा क्राइसिस है इस वक्त।
عمران خان سے کسی کو کوئی امید نہیں تھی اور نون لیگ سے سب کو امید ہے. ہمیں لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنا ہے. گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے کہ لوگ کچھ وزراء پر سیٹسفائی نہیں ہیں, وہ خود معاملات کو دیکھیں دوبارہ. NA 108 کے کاغذات جو منظور ہوئے ہیں, جس پر عابد شیر علی صاحب نے اعتراض کیا تھا, میں کہتا ہوں دوبارہ ایک دفعہ اس کو ایگزامن کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز, مولانا فضل الرحمان, رانا ثناء اللہ اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. توہین عدالت کی درخواست مقامی وکیل علی اعجاز نے دائر کی, جس میں مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ کو بھی فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سوشل میڈیا پر مریم نواز اور دیگر نے بار بار اعلیٰ عدلیہ اور ملکی اداروں کے بارے میں توہین آمیز زبان استعمال کی. چیئرمین پیمرا کو عدلیہ کے خلاف پریس کانفرنسز کا ٹرانسکرپٹ جمع کروانے کی ہدایت کی جائے. درخواست کے ساتھ مریم نواز کی 25 جولائی کی پریس کانفرنس کا ٹرانسکرپٹ بھی جمع کرایا گیا ہے. وزیر داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ شہباز گل کو اسلام آباد کی عدالت سے جوڈیشل ریمانڈ ملنے کے بعد اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا, جہاں ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے. کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر نے کہا کہ شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ پورا ہونے کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. جیل قوانین کے مطابق دوسرے قیدیوں کی طرح ان کی حفاظت اور بہترین دیکھ بھال کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں, وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈپارٹمنٹل سپورٹس پر لگی پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. کامن ویلتھ گیمز اور اسلامی یکجہتی کھیلوں میں میڈل لینے والے کھلاڑیوں میں نقد انعامات دینے کی تقریب سے خطاب میں انہیں قوم کا ہیرو قرار دیا. کامن ویلتھ گیمز میں دولت مشترکہ کی جو کھیلیں ہوئیں, اس میں جس طریقے سے آپ نے محنت کر کے اور شاندار پرفارمنس کر کے آپ نے وہاں پر میڈلز جیتے ہیں, قوم کے آپ ہیروز ہیں اور پوری قوم آپ کو تحسین, شاباش اور مبارکباد پیش کر رہی ہے. میں سپورٹس کے ہمارے جو آفیشلز ہیں ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو ڈپارٹمنٹل سپورٹس کے اوپر جو بین لگ گیا تھا, اس بین کو میں آج ختم کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ تاکہ کمپٹیشن کو دوبارہ بڑھایا جائے بٹوین ڈپارٹمنٹس.